اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المؤمنین نجف اشرف سے المعارف العربیہ انٹرنیشنل شارٹ کورس کے یہ دروس جاری ہیں، اور نکاح کے ان دروس میں 20 نمبر درس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ آج کے درس کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ نکاح کے دوران کون سی ایسی شروط ہیں اور کون سی ایسی ڈیمانڈز ہیں کہ جو رکھی جا سکتی ہیں اور ان کا مطالبہ کرنا شریعت نے درست قرار دیا ہے۔ ہمارے پاس کلی قانون یہ ہے کہ جو بھی شرط شریعت کے قانون کے خلاف نہ ہو، شریعت میں جو جائز کام ہیں ان تمام جائز کاموں کی شرط رکھی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ شرط کے جو عقد نکاح کے تقاضوں کے خلاف نہ ہو وہ شرط بھی رکھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ اس کی کیا مثالیں ہمارے سامنے، چند ایک مثالوں سے یہ قانون جو کلی ہے یہ ہمارے لیے واضح ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ نکاح کے اندر یہ شرط نہیں رکھ سکتے کہ جب لڑکی چاہے گی اس نکاح کو ختم کر دے گی، کہ جسے فقہ میں خیار فسخ کہتے ہیں، تو اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ یا لڑکے کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ جب چاہے گا اس نکاح کو فسخ کر دے گا۔ یہاں پہ بات طلاق کی نہیں ہو رہی، نکاح کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، فسخ۔ تو یہ والی شرط باطل ہے، کیونکہ یہ شریعت کے قانون کے خلاف ہے کہ نکاح جو ہے وہ بغیر طلاق کے آپ ایسے بیٹھے بیٹھے ختم نہیں کر سکتے کہ میں نکاح کو فسخ کرتا ہوں۔ وہاں پہ باقاعدہ طلاق ہوتی ہے اور اس کی شروط ہوتی ہیں، لہٰذا یہ شرط رکھنا کیا غلط ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر کوئی یہ شرط رکھتا ہے کسی حرام کام کی کہ یہ نکاح کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم شراب پیو گے، تم نشہ کرو گے، یا فلاں جو ہے وہ کسی کا قتل کرو گے، اس طرح کی، تو یہ شرط بھی جائز نہیں ہوتی۔ یا شرط یہ ہے کہ تم بے حجابی کرو گی، تو اس طرح کی شرطیں باطل ہوتی ہیں۔ یہ جو شرط باطل ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن یہ جو شرط ہے یہ شرط فقط باطل ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ اگر کوئی جائز شرط رکھی جاتی ہے جس کی جو ہے وہ بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے سامنے، کہ فرض کریں کہ ایک یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ گھر کے جو کام کاج ہیں اس کے لیے ایک نوکر رکھ کے دے گا شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر کے کام کاج کے لیے کسی نوکر کو معین کرے، تو یہ شرط ایک جائز شرط ہے، کیونکہ بیوی کے اوپر یہ واجب نہیں ہوتا کہ وہ گھر کے کام کاج کرے، اس کو شریعت نے یہ اختیار دی ہے، تو لہٰذا یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ کوئی نوکر ہوگا جو گھر کے کام کرے گا، یا جو ہے وہ خود جو ہے وہ شوہر اس کے گھر کے کام کاج سارے کرے گا، تو یہ شرط رکھ سکتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر شوہر اس شرط کے اوپر عمل نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اب بیوی کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر دے، نہیں، وہ نکاح کو ختم نہیں کر سکتی، نکاح باقی رہے گا، فقط شوہر جو ہے وہ گناہ گار ہوگا کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا، جو ایک ایگریمنٹ کیا تھا، جو شرط اس نے مانی تھی، قبول کی تھی، اب اس کی کر رہے، خلاف ورزی کر رہے، لہٰذا اس باب سے اسے کہا جاتا ہے کہ نکاح کے دوران جو شرائط رکھی جاتی ہیں ان کی خلاف ورزی سے نکاح پہ اثر نہیں پڑتا، نکاح ٹھیک رہتا ہے۔ فقط جو مشکل پیش آتی ہے کہ ایسی نکاح کی خلاف ورزی کرنے والا بندہ گناہ گار ہوتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، جس طرح کہ ہر گناہ میں یہ قانون ہوتا ہے کہ جو بھی انسان گناہ کرے توبہ کرنا اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ ایک اور یہاں پہ فقہ میں بحث ہوتی ہے کہ کیا نکاح کے دوران، چاہے وہ نکاح غیر دائمی ہو، یہ شرط رکھی جا سکتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ جماع نہیں کرے گا، تو سید ثانی دامت ظل اللہ علیہ نے لکھا کہ ہاں یہ شرط لگا سکتے ہیں، اور اس شرط کی پابندی کرنا ضروری ہوگا جب تک جو ہے وہ بیوی اس شرط کو ختم نہیں کرتی، شوہر کے اوپر واجب ہوگا کہ اس شرط کی پابندی کرے۔ اگر وہ اس شرط کی پابندی نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ زنا ہو جائے گا، وہ رہے گا، جماع رہے گا، لیکن اس کے اوپر اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرنا اور وعدہ خلافی کرنا، شرط کو توڑ دینا، یہ اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر
اس نے یوں شرط رکھی کہ کسی قسم کی کوئی جنسی لذت حاصل نہیں کی جائے گی، ہم ایک دوسرے کو ٹچ ہی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے قریب ہی نہیں ہوں گے بالکل، یعنی جماع بھی نہیں ہوگا، جماع کے علاوہ اور بھی کچھ کام بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح کی شرط رکھی جائے تو یہ شرط کیا باطل ہے، کیونکہ یہ عقد نکاح کے تقاضوں کے یہ بات خلاف ہے۔ عقد نکاح متع ہو یا عقد نکاح دائمی ہو، یہ اس کے تقاضوں کے خلاف ہے، تو لہٰذا یہ شرط کیا ہوتی ہے، باطل ہوتی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی ایک خاص وہ ایک رکھ سکتے ہیں کہ یہ والا کام نہیں کریں گے، جماع نہیں کریں گے، کچھ اور کام نہیں کریں گے، وہ ایک کام کی کیا نفی کر سکتے ہیں، لیکن بطور مطلق کہہ دیں کہ بالکل قریب نہیں آئیں گے، کسی قسم کا کوئی جنسی لذت نہیں اٹھائیں گے، اس طرح کہ اگر کوئی عقد نکاح کرتا ہے یا عقد نکاح متع کرتا ہے تو یہ شرط کیا ہوتی ہے، باطل ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو جو شرائط شریعت کے مخالف ہیں اور شرعی قوانین کے مخالف ہیں وہ شرائط نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ جیسے اگر کوئی یہ شرط رکھتا ہے کہ جو طلاق کا حق ہے، اختیار ہے، وہ بیوی کے ہاتھ میں ہوگا، یا جو جماع کا اختیار ہے وہ بیوی کے ہاتھ میں ہوگا، بیوی جب چاہے گی جماع کی اجازت دے گی، وہ کرنا نہیں کر سکے گا، تو یہ والی شرط رکھنا کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ شرط رکھ سکتے ہیں کہ جو جماع ہے وہ کبھی نہیں کرے گا شوہر، یہ نکاح دائمی میں بھی شرط رکھ سکتے ہیں اور نکاح جو متع کا اس میں بھی شرط رکھ سکتے ہیں، یعنی وہ جماع نہیں کرے گا، شوہر کے اوپر یہ شرط رکھتے ہیں کہ وہ دخول نہیں کرے گا، جماع نہیں کرے گا، لیکن باقی جو استمتاعات ہیں، جو باقی جنسی لذات ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اس طرح کی شرط رکھی جا رہی ہے تو یہ شریعت میں جائز ہوتی ہے، لیکن یہ شرط رکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی استمتاع حاصل نہیں کر سکتا اور اس کے لیے مطلقاً منع ہے کہ ایک دوسرے کے قریب ہی نہیں آئیں گے، تو یہ شرط باطل ہوتی ہے کیونکہ یہ شرط شریعت کے خلاف ہے۔ اچھا، اس طرح کی شروط کی بحث ہمارے سامنے جاری ہے، اور ایک اور بحث جو بڑی اہم ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور بہت زیادہ اس کی ضرورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا بیوی یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ طلاق کا حق جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، کہ جب بھی طلاق واقع ہوگی تو وہ میرے ہاتھ میں طلاق ہوگی۔ تو اگر اس طرح کی کوئی شرط رکھی جائے تو یہ شرط باطل ہے، یہ شرط درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے جو طلاق کا حق ہے وہ شوہر کو دیا ہے، اور شوہر کو جو طلاق کا حق دیا اس کو یہ نہیں اختیار دیا کہ تم یہ طلاق کا حق کسی کو دے دو، نہیں، شوہر کے پاس یہ حق ہے جو قابل انتقال نہیں ہے، جو ٹرانسفر نہیں ہو سکتا کسی اور کی طرف۔ لہٰذا اگر یوں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اب طلاق کا حق میرے پاس رہے گا تو یہ والا جو ہے وہ شرط کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، اور اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ تفویض طلاق، تفویض حق کے طلاق، تو یہ ہمارے یہاں فقہ جعفری میں اس طرح کی شرط جو ہے وہ باطل ہوتی ہے کہ جس کی رعایت کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور نہ ہی جو ہے وہ یعنی شرط ہی باطل ہے، فاسد ہے، لیکن نکاح اس سے باطل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہمارے یہاں فقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر وہ طلاق کی وکالت لے لے، کیونکہ یہ جس کے پاس طلاق کا حق ہوتا ہے اسے شریعت یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ یا طلاق کو خود جاری کرے یا طلاق کے جاری کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنائے، اور وہ جو وکیل ہے وہ خود اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے فقہا نے لکھا کہ اگر لڑکی یوں شرط لگائے کہ طلاق کی جو وکالت ہوگی وہ میرے ہاتھ میں ہوگی، یعنی مجھے جو تم نے طلاق دینی ہے اس طلاق کی وکیل میں خود ہوں گی، میں خود کو کیا ہے طلاق جاری کروں گی، وکالت وہ لے لیتی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ تو یہاں پہ فقہا نے لکھا کہ ہاں یہ اس طرح کی شرط لگانا درست ہے، اور یہ شرط جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوگی۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار واضح ہے کہ خاتون یہی کہے گی کہ طلاق کی وکالت اگر میرے ہاتھ میں رہتی ہے تو میں کیا یہ شادی کرتی ہوں۔ اس کے بعد شوہر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ حق دیتا ہوں، کون سا حق؟ وکالت کا حق، کہ طلاق میں جو ہے وہ تم میری طرف سے کیا ہوگی، وکیل ہوگی طلاق جاری کرنے میں۔ تو پھر یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے کہ جو بعد میں کینسل نہیں ہو سکتا، یعنی اگر اسی شرط کے اوپر ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ راضی ہو جاتے ہیں تو بعد میں شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو تمہیں میں نے وکالت دی تھی کہ تم طلاق جاری کر سکتی ہو میری طرف سے، وہ میں وکالت تم سے واپس لیتا ہوں، اس وکالت کو میں تمہاری وکالت کو میں معزول کرتا ہوں، تو یہ شوہر کے پاس کیا اختیار نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے کیا پکا ہو جاتا ہے۔ تو اب خاتون کے پاس کیا ہے یہ اختیار آ جاتا ہے کہ وہ جب چاہے جو ہے وہ اس وکالت کو استعمال کرے اور خود کو کیا طلاق دے دے۔
تو یہاں پہ جو طلاق دینے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہی طریقہ کار ہوگا کہ وہ خود یہ کہے گی خاتون کہ انا طالق، انا یعنی میں، طالق یعنی طلاق یافتہ ہو گئی ہوں، اور اس کے لیے وہ ظاہری بات ہے جو باقی شرائط ہیں وہ بھی پوری ہوں گی کہ 2 عادل گواہ ہونے چاہیے، اور جو باقی دیگر طلاق کی شرائط ہیں وہ ساری کی ساری جب پوری ہوں گی تو خاتون اس وکالت کو استعمال کرتے ہوئے جب بھی اپنے آپ کو طلاق دینا چاہے گی تو انا طالقن کا کیا لفظ استعمال کرے گی۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب بھی طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد شوہر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ تو اب جیسے خاتون جو ہے وہ طلاق جاری کرے گی تو شوہر کے پاس یہ اختیار آ جائے گا کہ وہ رجوع کر لے، تو دوبارہ سے کیا ہے وہ میاں بیوی بن جائیں گے۔ تو اب یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ ایگریمنٹ میں یہ جو طلاق کی وکالت تھی وہ کس قسم کی وکالت تھی۔ اگر تو یہ ایسی وکالت تھی طلاق کی کہ جس میں خاتون یہ سوچ رہی تھی کہ جس میں پھر میں مکمل طور پہ جدا ہو جاؤں گی، یعنی شوہر پھر رجوع نہیں کر سکے گا، اگر رجوع کرے گا تو پھر میں طلاق دے دوں گی، یعنی اس وقت تک میرے پاس وکالت رہے گی، اس وقت تک میرے پاس وکالت رہے گی کہ جب تک میں شوہر سے مکمل طور پہ جدا نہیں ہو جاتی، کہ جس میں اب شوہر کیا رجوع مجھ سے نہیں کر سکتا۔ اگر اس طرح کی اس کی سوچ تھی اور اس طرح کی انہوں نے مطلق وکالت لی ہے تو پھر تو واضح اور کلیئر بات ہے کہ جیسے شوہر رجوع کرے گا پھر بیوی کے پاس یہ دوبارہ حق رہے گا کہ وہ دوبارہ سے کیا ہے خود کو طلاق جاری کرے، انا طالق دوبارہ سے وہ کہہ دے گی۔ اب پھر اگر شوہر رجوع کرتا ہے تو پھر یہ انا طالق کہہ دے گی، اب تیسری طلاق طلاق بائن ہو جائے گی، تو اب اس کے بعد کیا شوہر کے پاس رجوع کا آپشن نہیں ہوگا۔ یعنی جو شروع میں ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو بیوی نے طلاق کا حق لیا ہے وہ کس قسم کا لیا ہے۔ اور سید سیستانی دامت ظلاللہ نے لکھا کہ قرائن اور شواہد کو دیکھ کے اس بات کو آپ طے کر سکتے ہیں کہ جو طلاق کی وکالت لی گئی ہے کیا یہ بطور مطلق لی گئی ہے کہ جس میں طلاق رجعی بھی شامل ہے اور طلاق بین بھی شامل ہے، یعنی ایک ایسی طلاق کہ جس کے بعد جو ہے وہ اب بیوی کیا جدا ہو جاتی ہے، شوہر کے پاس کیا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اور عام طور پہ جو ایسی شرط رکھی جاتی ہے تو بیوی کے ذہن میں اور شوہر کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ یہ جو طلاق کا حق لے رہی ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک ایسی طلاق کا حق لے رہی ہے اور ایک ایسی وکالت یہ لے رہی ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہوگی، اب شوہر کے پاس کیا آپشن نہیں بچے گا۔ تو اگر اس طریقے سے قرائن اور شواہد اور دیگر چیزوں سے بات کلیئر اور واضح ہے تو پھر تو بات کیا کلیئر ہے، لیکن اگر ایسی بات واضح اور کلیئر نہیں ہے، صورتحال مشکوک ہے، تو پھر ظاہری بات ہے فقط خاتون کو ایک ہی طلاق میں وکالت حاصل ہوگی، اور شوہر اگر بعد میں رجوع کرتا ہے تو دوبارہ کیا ہے اس خاتون کے پاس یہ طلاق کی وکالت نہیں ہوگی۔ تو لہذا حالات اور شواہد کو دیکھ کے اس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا، اور عام طور پہ حالات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب بھی بیوی یعنی کوئی بھی لڑکی اگر اس طرح کا حق لے رہی ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اب شوہر رجوع کر کے اس کو ختم نہ کر دے حق کو، بلکہ میرے پاس یہ حق اس طریقے سے باقی رہے کہ میں اپنے شوہر سے کیا مکمل طور پہ جدا ہو جاؤں، کیونکہ اس طریقے سے مراد ان کی ہوتی ہے اور یہ ان کے ذہن میں چیز راسخ ہوتی ہے، یعنی جیسے فقہی تعبیر میں کہتے ہیں ایک ارتکاز اور شرط ارتکازی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ واضح طور پہ نہ بھی کہیں کہ یہ میں کون سی طلاق کا میں وکالت لے رہی ہوں، تو پھر بھی یہ چیزیں کیا شامل ہو جائیں گی، اور شوہر کے رجوع کرنے کے بعد بھی کیا اس کو یہ حق ملے گا کہ وہ دوبارہ سے کیا خود کو طلاق دے دے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سید سیستانی دامت ظلاللہ علیہ نے ڈسکس کیا کہ بعض اوقات مراد یہی ہوتی ہے ان کی کہ جو بیوی کو جو ہے وہ وکالت دی جا رہی ہے کہ وہ طلاق کے اندر کیا وکیل ہوگی اور وکالت کے طور پہ کیا خود کو طلاق دے گی، لیکن وہ جب آپس میں طے کر رہے ہیں معاملات تو اس میں وہ وکالت کا لفظ نہیں بولتے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں میں کیا طلاق کا حق دیتا ہوں، خاتون بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں طلاق کا حق لیتی ہوں۔ تو اب یہاں پہ ان کے مقصود کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر ان کا مقصد یہی ہے کہ یہی جو شریعت نے حق دیا ہے وکالت والا، جو فقہ جعفری میں حق دیا گیا ہے وکالت وہ لے سکتی ہے، اگر ان کے ذہن میں یہی بات ہے، چونکہ مسئلہ انہوں نے پہلے سے سمجھا ہوا تھا، پہلے سے انہیں یہ کنسیپٹ پتہ تھا، پھر تو سید سیستانی نے لکھا کہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، یعنی پھر ان کی شرط صحیح ہو جائے گی اور خاتون کو جو ہے وہ طلاق کے اندر وکالت مل جائے گی۔ لیکن اگر ان سے پوچھیں کہ آپ کی کیا مراد ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے طلاق کا حق چاہیے، وہ کہے کہ مجھے طلاق کا حق چاہیے جس طریقے سے اللہ نے جو ہے وہ میرے شوہر کو حق دیا طلاق کا، اسی طریقے سے مجھے حق چاہیے، اگر یہ مراد ہے تو پھر ظاہری بات ہے یہ شرط باطل ہو جائے گی، چونکہ یہ شریعت کے کیا ہے خلاف ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور دیگر شرائط کہ جن کے متعلق جو ہے وہ سید سیستانی نے لکھا کہ یہ شرائط جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہیں نکاح میں۔
جیسے یہ شرط رکھی جا سکتی ہے بیوی کی طرف سے کہ میرا شوہر جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کرے گا، تو یہ شرط وہ رکھ سکتی ہے۔ شوہر اگر قبول اسے کرتا ہے اور اس کی بنیاد پہ ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو شوہر کے لیے بعد میں شرعی طور پہ جائز نہیں ہوتا، یعنی اس کے لیے حرام ہوتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے، کیونکہ وہ ایک وعدہ کر چکا ہے، ایک ایگریمنٹ کر چکا ہے۔ تو اب اگر شوہر یہاں پہ دوسری شادی کرے گا تو یہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ لیکن سید سستانی دامت ظل العالی نے یہاں پہ یہ بھی لکھا کہ اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو ان کا نکاح ٹھیک ہو جائے گا، یعنی دوسرا جو نکاح ہوگا اس کا صحیح ہوگا شرعی طور پہ، یہ نہیں ہے کہ وہ زنا کہلائے گا، نکاح صحیح ہو جائے گا، لیکن یہ انسان گناہگار ہوگا کہ اس نے ایک ایگریمنٹ کو توڑا ہے، وعدہ خلافی کی ہے اور شرط کی پاسداری نہیں کی، تو اس اعتبار سے گناہگار ہوگا، توبہ کرنا اس کے اوپر واجب ہوگا، لیکن اس کا جو دوسرا نکاح ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اور بیوی کو یہاں پہ پھر اختیار نہیں ملے گا کہ چونکہ میں نے شرط رکھی تھی تم دوسری شادی نہیں کرو گے لہٰذا میں نکاح کو ختم کر رہی ہوں، نہیں، یہاں پہ نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار بھی نہیں ملتا، جیسا کہ ہم اس چیز کو کیا پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ گھر کے کام کاج کی جو شرائط ہیں، اس کے علاوہ کچھ یہ شرائط بھی خاتون رکھ سکتی ہے کہ مجھے تم فلاں شہر میں رکھو گے، مجھے الگ گھر بنا کے دو گے، مجھے جو ہے وہ اتنے خرچے کے پیسے دیا کرو گے، اگر تم نے جو ہے وہ شادی کی تو مجھے اتنا پیسہ دو گے، تم نے جو ہے وہ طلاق دی تو اضافی مجھے اتنا پیسہ دو گے، اور اگر تم نے کیا لڑائی کی تو تم اتنا پیسہ دو گے۔ اس جیسی جو ہے وہ تمام شرطیں اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ شادی کے وقت شوہر کے اوپر رکھ سکتی ہے، اور اگر شوہر اسے قبول کرے تو وہ شرائط ایسی بن جائیں گی کہ شوہر کے اوپر ان کی پاسداری کرنا ضروری ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ ایک آخری نقطہ میں بیان کرتا چلوں کہ اس طرح کی جو شرائط رکھی جاتی ہیں، شریعت نے اختیار دیا ہے کہ یہ لڑکی کے پاس حق ہے، وہ اس طرح کی شرائط رکھ سکتی ہے، طلاق کی وہ وکالت لے سکتی ہے، لیکن کیا انہی کے اوپر انسان رشتے کرے سارے کے سارے اور 6-6 7 شرائط لکھوائے، پیسے کی شرائط، پلاٹ کی شرائط، گھروں کی شرائط، کیا یہ چیز اچھی ہے، بہتر ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بالکل نکاح کے شروع میں کہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے جس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ نکاح میں اس بات کو دیکھو کہ لڑکا جو ہے وہ دیندار ہے اور اچھے اخلاق والا ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث تھی کہ فَعَلَيْكُمْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ تمہاری اوپر واجب ہے کہ تم دیندار لوگوں سے کیا شادیاں کرو، جو متدین حضرات ہیں، دین والے حضرات ہیں۔ اور وہاں پہ ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی، امام رضا علیہ السلام سے روایت تھی کہ جب اس نے یہ خط لکھا تھا امام کو کہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہم ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا اخلاق جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو وہاں پہ روایت کے اندر یہ جملے ہیں، اور اس روایت کو سید سیستانی نے وہاں پہ شروع میں نقل کیا کہ امام رضا علیہ السلام نے اس کو لکھا تھا کہ لا تزوجہ ان کان سیء الخلق، کہ اگر اس کا اخلاق برا ہے تو اس سے جو ہے وہ شادی نہ کرو۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام جس چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں وہ یہی فوکس ہے کہ لڑکے کا کردار اچھا ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس چیز کو تم دیکھو۔ ہمارے معاشرے میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اخلاق، کردار اور دین کو نہیں دیکھا جاتا، باقی اس کی نوکری کو اور پیسے کو دیکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ 10 شرائط کے نکاح فارم میں لکھوائی جاتی ہیں تاکہ شوہر کو جو ہے وہ مجبور کیا جائے اور یہ صحیح بن کے رہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان شرائط کے باوجود بھی میاں بیوی کے اندر اختلاف، لڑائیاں اور باقی چیزیں بھی جنم لیتی ہیں، تو لہٰذا یہ ایک عارضی رائے حل ہے۔ اس طرح کی شرائط رکھ کے شوہر کو پابند کرنا، ایک دوسرے کو پابند کرنا، قانونی طور پہ ایک دوسرے کو پابند کرنا، یہ عارضی رائے حل ہے۔ حقیقی رائے حل وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کی حدیث تھی کہ جس کو سید سیستانی دامت ظل العالی نے یوں بیان کیا کہ جب بھی رشتہ کریں تو اس حدیث کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ وہ حدیث کیا تھی کہ اگر کوئی ایسا رشتہ لے کر آئے کہ جس کے اخلاق سے اور جس کے دین سے تم مطمئن ہو تو اس سے تم شادی کر دیا کرو، اگر شادی نہیں کرو گے تو زمین کے اوپر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ تو ہم سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے اور اسی چیز کو اپنی ترجیحات میں رکھنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم شرائط کی طرف جائیں، شرائط کی بجائے ہم جو اصل شرائط ہیں کہ لڑکے کے اندر، لڑکی کے اندر کون سی شرائط پائی جانی چاہیے، ان شرائط کو ہم تلاش کریں اور انہی کے اوپر کیا ہے ہم شادی کریں۔ اب درس کے آخر میں کچھ سوالات۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کس قسم کی شرط نکاح میں رکھنا جائز ہے؟ ایک کلی قانون کیا ہے وہ قانون بیان کریں۔ دوسرا سوال کہ کیا یہ شرط رکھ سکتے ہیں کہ جب چاہیں گے ہم اپنا نکاح ختم کر دیں گے، نکاح فسخ کر دیں گے۔ تیسرا سوال کہ کیا بیوی یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ اس کا شوہر اگر دوسری شادی کرے گا تو مجھے اتنا پیسہ دے گا۔
اور اگلا سوال کہ کیا یہ بیوی شرط رکھ سکتی ہے کہ اس کے شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا؟ اور آخری سوال کہ کیا خاتون کے لیے جائز ہے کہ وہ طلاق کا حق لے لے؟ طلاق کا حق یعنی شرط کے طور پہ لے لے، تو اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں اور کون سی ایسی صورت ہے کہ جو ہماری فقہ جعفریہ میں جائز ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے اس کو بیان کریں۔ اور آخری سوال ہم آپ کی خدمت میں یہی پیش کرتے ہیں کہ کیا ان شرائط کے مطابق نکاح کرنا بہتر ہے یا جو ہے وہ بنیادی جو شرائط ذکر کی گئی تھیں ان کے مطابق نکاح کرنا بہتر ہے کہ جو لڑکے اور لڑکی کی دینی اور اخلاقی شرائط ہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے اسے آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔